گھر آنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ ان کے دوستوں میں ایک آپ ہی سے میں دل کی کچھ باتیں کر لیتی تھی اور بوجھ ہلکا ہو جاتا تھا. کیا مجھ سے کچھ ناراض ہو گئے ہیں؟ میں بے ڈھنگے پن سے ہنس دیا. بھلا آپ سے کیوں ناراض ہونے لگا؟ میرا بس چلے تو روز ہی آپ کے گھر کے چکر لگاتا رہوں. بس جہانگیر سے محتاط رہتا ہوں. آپ کے معاملے میں وہ بہت زود حص ہے. کسی دن کوئی تلخ بات کیا بیٹھا تو ہماری برسوں کی دوستی جاتی رہے گی. آپ مجھے بنا رہے ہیں. اس کے لہجے میں بے یقینی سے زیادہ خوشی پوشیدہ تھی. جیسے قدرت نے دست خاص سے بنایا ہو اسے میں کیا بنا سکوں گا. میں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پہلی بار اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا, کیا جہانگیر ابھی تک نہیں ادھر آیا؟ شاید نشے کی روح میں کسی کتے کے گلے میں باہیں ڈالے بیٹھے ہوں گے. اس کی آواز تلخ ہوگی. نہ جانے وہ مجھ سے کیوں دور دور بھاگتے ہیں. میں اتنی بری تو نہیں ہوں. اچھی اور بری کی بات نہیں. میں نے اس کی کمزور پہلو سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا, ہو سکتا ہے اس کی اپنی کچھ الجھنیں یا کاروباری پریشانیاں ہوں تو مجھے اعتماد میں کیوں نہیں لیتے. اگر میں ان کی الجھنیں دور نہ کر سکی تو کم از کم گھر کی فضا میں غلط فہمیوں کی جنم لینے کا امکان تو نہیں رہے گا. بھائی اعتماد کی فضا رفتہ رفتہ اور دو طرفہ رویے سے جنم لیتی ہے. موقع ملا تو میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا. میں نے قصہ مختصر کرنے کے لیے اس کی بات کاٹ کر نرم لہجے میں کہا, خدا کرے کہ جہانگیر آپ کی بات سمجھ سکے. اس شہر میں تو بس ایک آپ ہی میرے ہمدرد ہیں. تلخی کے اعتدال پر آتے ہی اس کا لہجہ ایک مرتبہ پھر زبانی ہو گیا. اس عنایت کا شکریہ. میں نے دل ہی دل میں خود کو احمق محسوس کرتے ہوئے کہا, جہانگیر آئے تو اس کو میرا دوسرا فون آنے تک یہی روک لی. مجھے اس سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے. میں گھر فون ہی نہ کروا دوں آپ کو. میں گھر پر نہیں ہوں. تھوڑی دیر بعد ایک اور جگہ پہنچ کر فون کروں گا. میں نے اسے ٹالتے ہوئے کہا. میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرے ٹھکانے سے واقف ہو سکے. جہانگیر نے میرے مکان میں آتش زدگی کے بارے میں سلمہ کو نہ بتا کر عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا اور میں سلمہ کی لا علمی دور نہیں کرنا چاہتا تھا. انہیں تو فون کرتے ہی رہتے ہیں, کبھی کبھار مجھ سے بھی مل لیا کریں. اس کی دھیمی اور سرسراتی ہوئی آواز ابھری. ملنے میں دقت ہو تو کم از کم فون ہی کرتے رہا کریں. اس گھر میں خود کو بالکل تنہا اور اداس پاتی ہوں. میں کوشش کروں گا. میں نے گفتگو کو اختصار دیتے ہوئے سلسلہ منقطع کر دیا. سلمہ شکل و صورت, عمر اور سراپا کے اعتبار سے ایسی گئی گزری نہیں تھی کہ اسے نظر انداز کیا جا سکے. جس دن سے وہ جہانگیر کے ساتھ کراچی آئی تھی میں جہانگیر سے اپنی دوستی کی بنیاد پر اس کے ساتھ بے تکلفانہ انداز میں پیش آتا رہا. لیکن جب جہانگیر کی وقت نہ وقت کی پراسرار سرگرمیوں کی بنا پر ان دونوں کے درمیان کدورت کی بنیاد پڑی تو سلمہ کے جھکاؤ کے تیور کچھ بدلنے لگے. لیکن میں ہمیشہ اس سے اپنا دامن بچاتا ہی رہا. میرا اندازہ تھا کہ وہ بہت زیادہ جذباتی تھی. اگر جہانگیر اس پر بھرپور توجہ بھی دیتا رہتا تو کچھ عرصہ کے بعد وہ زندگی کی اس یکسانیت سے اکتا جاتی. مجھے اندیشہ تھا کہ اگر میں اس کی مل بیٹھنے کی دعوت قبول کر بیٹھا تو کچھ عرصے کے بعد وہ مجھے اپنے گرد و پیش میں بھی دیکھنا پسند نہیں کرے گی. ایسے مرحلے پر وہ میرے خلاف جہانگیر کے بھی کان بھر سکتی تھی, جبکہ ان دنوں میں جہانگیر کی دوستی سے ہاتھ دھونے کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا. لیکن اب حالات میں ایک نمایاں تبدیلی رونما ہو چکی تھی اور میری ترجیحات میں بھی رد و بدل ہو چکا تھا. توقیر یا A2 کھل کر میرے سامنے آ چکا تھا اور جہانگیر میرا لاکھ دوست اور خیرخواہ صحیح, لیکن اس کے دل میں A2 کی طرف سے دہشت جاگزی ہو چکی تھی. پھر حالیہ دنوں میں توقیر نے خود کو ایک سیاہ پوش سائے کے روپ میں جہانگیر پر ظاہر بھی کر دیا تھا. ان حالات میں جہانگیر کے لیے توقیر کی ہدایت سے سرتابی کرنا ناممکنات میں سے ہو کر رہ گیا تھا. اپنے دل میں میرے لیے تمام طرح ہمدردی رکھنے کے باوجود اگر وہ مجھ سے تعاون کرنے سے انکار کر دیتا تو میں تنظیم سے بالکل کٹ کر رہ جاتا. مجھے اندر کے معاملات کی ہوا بھی نہ لگنے پاتی اور یوں موت بیچنے والوں کا شرازہ بکھیرنے کا خواب کبھی شرمندہ تکمیل نہ ہو پاتا. میں نے محض انہی اندیشوں کی بنا پر اس وقت خلاف معمول پہلی بار سلمہ کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی کی تھی. A2 کے لیے کام کرتے ہوئے میں نے بھی چند ایسے شعبوں سے واقفیت حاصل کر دی تھی کہ وقت ضرورت سلمہ سے مل کر جہانگیر کے فون پر ہونے والی ہر گفتگو سن سکتا تھا. اس طرح میں جہانگیر کی لا علمی میں بہت سی معلومات حاصل کر سکتا تھا. 10 گھنٹے بعد میں نے ہوٹل کی لابی میں لگے ہوئے پبلک فون بوتھ سے دوبارہ اس نمبر پر فون کیا تو ریسیور سلمہ ہی نے اٹھا اور اطلاع دی کہ جہانگیر وہاں پہنچ چکا تھا. تو تم بے موت مارے جاؤ گے. فون پر آتے ہی وہ دبی دبی ہزیانی آواز میں بولا تھا. تمہارے گرد گھیرا بہت تیزی کے ساتھ تنگ کیا جا رہا ہے. تم نے براہ راست سامنے آ کر بہت بھیانک غلطی کی ہے. تم گھاس کھا گئے ہو. میں درست لہجے میں کہا. مجھے پاگل کتے نے نہیں کاٹا تھا کہ میں خود سامنے آنے کی حماقت کرتا. وہ خود ہی میرے گھر مہمان بن کر آ پہنچا تھا. ریسیور پر اس کی تحیر امیز آواز سنائی تھی. اس کا مطلب ہوا کہ قاسم ٹھیک ہی کہہ رہا ہے. تو کیا A2 تمہارا بھائی ہے؟ کم از کم اب میں پورے وسوخ سے کہہ سکتا ہوں تم اس کے عتاب میں آ ہی گئے ہو. وہ فون پر دھیمی آواز میں گگیانے لگا. تم غیر شادی شدہ ہو, مکان تباہ ہونے کے بعد کہیں بھی پناہ لے سکتے ہو, روپوش ہو کر اس کا مقابلہ کر سکتے ہو, لیکن خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ میں بھی بے رحمی کے ساتھ رون ڈالا جاؤں. لیکن ہم تینوں تو A2 کے خلاف ایک معاہدے کے پابند ہیں میرے دوست. میں نے تلزیہ لہجے میں کہا. اسے بھول جاؤ, سب بھول جاؤ. وہ ازیانی انداز میں بولا. اس وقت مجھے A2 کی شخصیت اور صلاحیت کا اندازہ نہیں تھا. کل رات میں نے 2.25 گھنٹے اس کے ساتھ گزارے تھے. وہ اس قدر وحشی, سرد مزاج اور شفاق ہے کہ مجھے حیرت ہے کہ میرا ہارٹ فیل کیوں نہ ہوا. اسے میں نے تمہارے گھر کے قریب کے MC اسپورٹ کمپلیکس کے پھاٹک سے ذرا آگے اتارا تھا.
لیکن جانتے ہو اس نے رات کہاں بسر کی تھی؟ میرے گھر کو آگ لگا کر کسی ویرانے میں جا سویا ہوگا۔ میں نے مذاقانہ لہجے میں کہا، تمہارے گھر میں آگ لگنے کی خبر تو میں نے اخبار میں دیکھی، اس وقت مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ جب اس نے فون پر مجھے اطلاع دی کہ وہ سلمہ کے خوابگاہ میں موجود ہے، تمہارے گھر میں آگ لگا کر وہ مسلح چوکیداروں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر میرے گھر میں آ گھسا تھا۔ فون کی ایک لائن میرے کمرے میں ہے، دوسری سلمہ کی خوابگاہ میں رہتی ہے۔ ایٹو نے اسی کو انٹرکام کے طور پر استعمال کیا تھا۔ تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ تمہاری لاعلمی میں وہ تمہاری بیوی کی خوابگاہ میں گھس آیا۔ تم کہتے ہو۔ اس کی خفت امیز آواز ابھری، سلمہ تو گھر پر ہی نہیں تھی، تمہارا فون آیا، وہ گھر پر ہی موجود تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس نے میری اور تمہاری گفتگو لفظ بلفظ سنی ہوگی۔ میں بھی اسی ڈر سے محتاط رہا تھا۔ یہ بتاؤ کہ اب کہاں مل رہے ہو؟ میں تم سے نہ مل سکوں گا، تمہارے لیے کچھ بھی نہ کر سکوں گا ڈینی۔ وہ جلدی سے بولا، تم میرے گہرے دوست ضرور ہو، لیکن میں بلا وجہ اپنی گردن کٹوانی پسند نہیں کروں گا۔ وہ تمہارے لاہو کا پیاسا ہو رہا ہے، اسے کسی بھی ملی بھگت کا شبہ ہو گیا تو میرے ٹکڑے اڑا کر رکھنے کا۔ تم سے تو قاسم ہی بہتر ہے۔ میں نے اسے چھیڑنے کی نیت سے کہا، لیکن اس نے میری بات کاٹ دی۔ اس کے فریب میں بھی نہ آنا، وہ دوست بن کر دغا دینے والوں میں سے ہے۔ اس کی اصراری آواز سنائی دی، اسے بھی شدت سے تمہاری تلاش ہے۔ صبح تک شاید تم گلشن اقبال میں کہیں رو پوچھتے اور ذرا سی مہلت ملتے ہی اسے جل دے کر وہاں سے نکل بھاگے۔ تمہارے بارے میں اس نے مجھ سے بھی پوچھ گچھ کی تھی۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ تمہارا فون ضرور آیا تھا، لیکن میں نے کسی بھی قسم کے تعاون سے انکار کر دیا، لیکن شاید میں اسے پوری طرح مطمئن نہیں کر سکا۔ وہ خود تمہارے پاس آیا تھا؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، فون کیا تھا۔ اس وقت ایٹو کہاں تھا؟ میرا خیال تھا کہ وہ خوابگاہ میں ہی ہوگا۔ میں نے ایک ملازم کے ہاتھ ناشتہ بھجوایا تو کمرہ خالی پڑا ہوا تھا۔ وہ جس طرح آیا تھا اسی طرح ہم سب کی لاعلمی میں واپس چلا گیا۔ تمہیں کیسے اندازہ ہوا کہ قاسم تمہارے جوابات سے مطمئن نہیں تھا؟ اس وقت میں سرخ کرولا باہر منڈلا رہی ہوگی۔ کمرے سے نکلتے ہی میرا پیچھا شروع کر دیا گیا تھا۔ شاید وہ قاسم ہی کا کوئی آدمی ہے اور اس توقع میں میرا تعاقب کر رہا ہے کہ میں کہیں نہ کہیں تم سے ملنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے علاوہ میرے تعاقب کا ایک اور مقصد ہو سکتا ہے۔ تمہارا اندازہ 100% درست ہے، میں نے پرجوش لہجے میں کہا۔ یہ وہی سرخ کرولا تو نہیں ہے جس کی کھڑکیوں کی شیشے تاریک ہے؟ ہاں وہی ہے، فوری طور پر اس کا جواب ملا۔ وہ قاسم کی کار ہے، وہ خود تمہارا پیچھا کر رہے۔ تم کم از کم 20 منٹ بعد گھر سے نکلنا، میں اسے اچھی طرح سبق دینے کا بندوبست کرتا ہوں۔ ہرگز نہیں، وہ قائل لہجہ میں بولا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ تمہاری وجہ سے اپنی گردن نہیں کٹواؤں گا۔ میں فوراً یہاں سے نکل رہا ہوں۔ تم نے اس پر حملہ کروایا تو وہ سمجھ جائے گا کہ میں نے تعاقب کا اندازہ لگا کر یہاں سے فون پر کسی کو کارروائی کی ہدایت کی تھی۔ سمجھنے دو، تم پر کیا حرف آئے گا؟ میں نے مصالحانہ لہجے میں کہا۔ تمہیں کیا معلوم کہ سرخ کرولا کس کی ہے؟ تم اسے کسی دشمن کی گاڑی بھی سمجھ سکتی ہو۔ نہیں ڈینی نہیں، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ حالات بدل گئے ہیں، اب میں ایک لمحے کے لیے بھی تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ مجھے اپنی چمڑی بہت زیادہ عزیز ہے۔ فی الحال ہم دونوں کا مفاد اسی میں ہے کہ تم مجھے اور میری دوستی کو بھول جاؤ۔ اگر کبھی میں ایٹو کے چنگل سے نجات پانے میں کامیاب ہو گیا تو ہم نئے سرے سے مضبوط تر بنیادوں پر اپنی دوستی کی ابتدا کر سکیں گے۔ فی الحال میں تمہاری کسی توقع پر پورا نہ اتر سکوں گا۔ اپنی بقا کی جنگ تمہیں تنہا لڑنی ہوگی۔ حالات نے اجازت دی تو میں بس اتنا کر سکوں گا کہ کسی دوراہے پر تم سے آمنا سامنا ہو جائے تو تمہیں پہچاننے کے بجائے کسی اجنبی کی طرح سر جھکائے گزر جاؤں، اور موجودہ حالات میں یہ رعایت بھی نہ دے سکوں گا۔ ایک دن میں وہ دوسری چوٹ تھی۔ صبح قاسم نے آنکھیں پھیر کر مجھے اپنی بے بسی کا احساس دلا دیا تھا، اور اب پرسوں پرانے دوست جہانگیر نے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے مزید کچھ کہے بغیر ریسیور رکھ دیا۔ اس وقت میرے دل میں اچانک ہی ایک آگ سے بھڑک اٹھی۔ دل چاہا کہ میں خود ہیروئن خرید کر بلا قیمت ملک چپے چپے میں پھیلا دوں، اور پھر ایٹو سے پوچھوں کہ اس کی بادشاہت کہاں چلتی ہے، وہ کس جنس کی سوداگری کرتا ہے اور دشمنوں کو کس بوتے پر زیر کرتا ہے۔ لیکن وہ ایک لمحاتی ابال تھا، ایک شکست خوردہ انسان کے وجود میں دہتے ہوئے انتقام کے لاوے کا ابال، جس کا حقائق سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔ کوئی اندھا دھند قدم اٹھا کر میں خود اپنے لیے دشواریاں پیدا کر لیتا۔ بات صرف اتنی تھی کہ پچھلی رات تک میں شہر میں موت بیچنے والوں کا مطلق العنان حکمران تھا، کیونکہ میرے گھر میں مقیم تھا، مگر پھر بھی میرا سکہ چل رہا تھا۔ پھر چند لمحوں میں میرے اقتدار کا گھروندا ٹوٹ گیا۔ جو میرے محکوم تھے وہ مجھے آنکھیں دکھانے لگے تھے۔ حاکم میرے خون کا پیاسا ہو رہا تھا، نہ صرف میرا بلکہ میری ساتھی کے خون کا بھی طلبگار ہو رہا تھا۔ اس اچانک انقلاب پر اگر میں اپنی انا کے آگے ہتھیار ڈال دیتا تو کامیابی محض خواب بن کر رہ جاتی۔ میرے ذہن میں سلطان شاہ کا سنایا ہوا قصہ سر ابھارنے لگا۔ 20ویں صدی کے مہذب انسان کے بارے میں غزالہ خوش فہمی کا شکار تھی۔ 20ویں صدی میں بھی پتھر کے زمانے کا انسان سانس لے رہا تھا، وہی خونی اور ترندہ سفت انسان جو موقع پاتے ہی کمزور کو پھاڑ کھانے پر تلا بیٹھا رہتا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ 20ویں صدی میں مذہب اور معاشرت کے نام پر اس درندے نے اپنے چہرے پر خوشنما لیکن پرفریب خول سجا لیے تھے، ورنہ اندر وہی وحشی موجود تھا۔ مایوسی کے ان لمحات میں میرے ذہن میں پیدا ہونے والے خلا میں کچھ فلسفہ بھی زور مارنے لگا۔ پتھر کے دور کا انسان خونخوار اور خون اشام تھا، بس 2-4 کے لیے، کیونکہ اس کے ہتھیار بھونڈے اور کم تباہ کن تھے۔ لیکن 20ویں صدی کا انسان اپنے خودکار ہتھیاروں اور نئی ایجادات کے سہارے
قوموں، معاشروں بلکہ پوری نسل انسانی کے لیے خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ میں ہوٹل سے روانہ ہو کر خرامہ 10-12 منٹ میں جہانگیر کے مکان پر جا پہنچا۔ وہاں نہ صرف سڑک پر دور دور تک سرخ کرولا کا پتہ نہیں تھا، بلکہ جہانگیر کے مکان پر بھی بے رونقی کا راج تھا، جس کی بنا پر میں نے اندازہ لگا لیا کہ اس وقت تک جہانگیر گھر نہیں پہنچا تھا۔ اس مفروضے کے بعد میں نے جہانگیر کے سسرالی عزیز کے مکان کا رخ کرنے کے بجائے وہیں ٹھہرنے کو ترجیح دی اور ایک تناور درخت کے نیچے اندھیرے میں گاڑی روک کر کھڑا ہو گیا۔ خودکار پستول میں نے جیب سے نکال کر گود میں رکھ لیا تھا اور ٹریگر کا سیفٹی کیس ہٹا دیا تھا۔ اس وقت فرصت میسر تھی اور ذہن میں خیالات کی جلگار ہو رہی تھی۔ ایسے میں سگریٹ نوشی کی خواہش کچھ بے جا بھی نہیں تھی، لیکن میں نے خود ہی اپنی اس خواہش کا گلا گھونٹ دیا۔ ویسے تو میری کار اندھیرے کا ہی جز نظر آ رہی تھی، لیکن دور سے اندھیرے میں کسی جگنو کی طرح چمکتا ہوا سگریٹ کا سرا دیکھ کر کوئی بھی ادھر متوجہ ہو سکتا تھا۔ دن کے اوقات میں وہ علاقہ نہ بے رونق تھا اور نہ غیر آباد، لیکن رات کی ان ابتدائی لمحات میں وہاں ہر طرف سکوت ہی سکوت پھیلا ہوا تھا۔ وسیع و عریض احاطوں میں گھری ہوئی کوٹھیوں کے مکین اپنے در و دیوار میں مبحوث اپنی دلچسپیوں میں کھوئے ہوئے تھے، اور ان کے ملازمین شاید ان کے تجسس میں اپنی حسرتوں کا حساب چکانے میں مشغول تھے۔ لہٰذا اس وقت وہاں ہر طرف سناٹا چھایا ہوتا۔ خاصے وقفے سے اس سڑک پر 3 گاڑیاں گزری اور میں ان کے ہیڈ لیمپ کی روشنی میں اپنی نشست پر بس کسمسا کر رہ گیا، لیکن ان میں سے کسی کی منزل قرب و جوار میں نہیں تھی۔ لہٰذا میں نے انہیں نظر انداز کر دیا، لیکن قریباً 10 منٹ بعد جو چوتھی کار آئی وہ سڑک پر دھیمی ہو کر جہانگیر کے مکان کے آئینی پھاٹک کے سامنے مڑ گئی، اور اس کے حق میں آنے والی 5ویں کار وہاں سے بظاہر آگے بڑھ گئی، یک بجک داہنی گلی میں گھوم گئی۔ اس کار کی اپنی روشنیوں کے انعکاس میں میں بس اسی قدر دیکھ سکا کہ داہنی گلی میں مڑنے والی کار کا رنگ سرخ تھا۔ حالات پوری طرح میرے سامنے تھے۔ جب جہانگیر کے مکان کے سامنے کھڑی ہوئی کار کے پہلے ہی ہارن پر پھاٹک کھول دیا گیا تو وہ کار اندر چلی گئی، اور میرے لیے اندازہ لگانا دشوار نہ رہا کہ اس کار میں جہانگیر شاید اپنی بیوی سلمہ سمیت گھر واپس پہنچا تھا۔ سیاہ کار کے اندر جانے کے لمحہ بھر بعد جب میں اپنی گاڑی کا انجن سٹارٹ کر کے اسے آگے بڑھانے کے بارے میں تذبذب کا شکار تھا تو میری کار کے ہیڈ لیمپ کی روشنی میں آگے والی داہنی گلی میں سے سرخ کرولا باہر نکل کر جہانگیر کے مکان کی طرف گھومتی نظر آئی، اور میں نے اضطراری طور پر پستول ہاتھ میں لے لیا۔ سرخ کرولا قریب سے گزری تو اس میں بس ایک ہی ہیولا نظر آیا جو ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان تھا۔ میں نے کسی اضطراری رد عمل کے طور پر مشاہدہ کرتے ہی پستول اٹھا کر گولی تاک دی۔ ایک ہولناک دھماکہ ہوا اور سرخ کرولا سڑک پر لہرانے کے بعد سیدھی ہو لی۔ شاید میرا نشانہ خطا ہو گیا تھا۔ میں نے گیئر میں ڈال کر کرنل کی ڈھانچہ کار کو واپس گھمایا اور سرخ کرولا کے پیچھے ڈال دیا۔ چند ثانیوں بعد کرولا کی اکبی روشنیاں میری کار کے ہیڈ لیمپ کی زد میں تھی۔ میں نے پرجوش انداز میں اپنی کار کی رفتار بڑھا دی اور درمیانی فاصلہ تیزی سے کم ہونے لگا، لیکن اس سے قبل کہ سرخ کرولا میری فائرنگ رینج میں آتی درمیانی فاصلہ چند سیکنڈ کے لیے تیزی سے بڑھا اور پھر مستقل ہو گیا۔ کرولا والے کے اس رویے نے مجھے چونکا دیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ محفوظ فاصلہ پر رہتے ہوئے یہ اندازہ قائم کرنا چاہ رہا ہو کہ اس کا تعاقب کون کر رہا تھا۔ میرے لیے خوشی کی بات صرف اتنی تھی کہ ایک فائر ہونے کے باوجود اس بے رونق رہائشی علاقے میں میری کار کے عقب نما آئینے میں سڑک پر ویرانی نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں گاڑیاں آباد علاقے کو پیچھے چھوڑ کر یونیورسٹی جانے والی سڑک پر نکل آئی۔ حسن اسکوائر اور راچد منہاس روڈ والے چوراہے سے آگے سڑک بالکل تاریک اور سنسان تھی۔ اس آخری چوراہے پر بنی ہوئی پولیس چوکی پر بھی سناٹا ہی تھا، کیونکہ وہاں سے گزرتے ہوئے بھی 2 کاروں کی دوڑ عملے کے کسی رکن کی توجہ حاصل نہیں کر سکی تھی۔ یونیورسٹی سے آگے نکلتے ہی سرخ کرولا اچانک سڑک کے کنارے روک دی گئی۔ اس کے ڈرائیور کا وہ منصوبہ سوچا سمجھا تھا، جبکہ مجھے ہنگامی طور پر بریکوں سے کام لینا پڑا، اور یوں رکتے رکتے بھی میری کار سرخ کرولا کے اتنے قریب پہنچ گئی کہ ادھر سے کیا جانے والا فائر بونٹ کے آس پاس کے کسی حصے میں جا گھسا۔ میں نے اجرت کے عالم میں انجن بند کیا اور دروازہ کھول کر کار سے نیچے اتر گیا۔ شاید میرے حریف کی نگاہیں بہت تیز تھی، کیونکہ میرے نیچے اترتے ہی اس کی طرف سے دوسرا فائر ہوا۔ اگر میں اس وقت سینے کے بل کچی زمین پر نہ پڑا ہوا ہوتا تو گولی اندھیرے کے باوجود میرے بدن کا کوئی حصہ چاٹ گئی ہوتی۔ میں زمین پر پڑے پڑے جھاڑیوں کی طرف لڑک گیا۔ دوسری طرف سے تسلسل کے ساتھ مزید 2 فائر ہوئے اور بے اختیار میرے حلق سے ایک چیخ آزاد ہوگی۔ جھاڑیوں میں پہنچنے کے بعد لمحہ بھر کے لیے میں ساکھ پڑا یہ سوچتا رہا کہ آخر میرے بدن پر کہاں زخم آیا تھا جو اس طرح چیخ بلند ہو گئی تھی، لیکن یہ احساس بہت خوشگوار ثابت ہوا کہ میرے بدن میں کہیں کوئی ٹوٹ پھوٹ رونما نہیں ہوئی تھی۔ میرا حریف 4 فائر کر چکا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اس کے پستول کے چیمبر میں مزید 2 باقی گولیاں رہ گئی تھیں، لیکن کبھی امکان یہی تھا کہ اس کے پاس فاضل میگزین بھی رہا ہوگا جس کے بل پر وہ رات بھر مجھے اس ویرانے میں چھپے رہنے پر مجبور کر سکتا تھا، جبکہ میرا کل اسلحہ ایک فائر کے بعد 6 گولیوں پر مشتمل تھا۔ میرا خیال تھا کہ اسلحہ کی کمی کو میری غیر ارادی چیخ سے خاصی تقویت ملی تھی۔ اگر قاسم اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا کہ اس نے اپنی کسی گولی سے مجھے زخمی کر دیا ہے
تو مجھے گھیرنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ میں نے جھاڑیوں میں پناہ لینے کے بعد احتیاط سے سرخ کرولا کی سمت میں دیکھا تو تاروں کی چھاؤں میں وہاں سناٹا نظر آیا۔ قرب و جوار میں قاسم تو کیا، کسی بھی ذی روح کا وجود نہیں تھا۔ پھر میں آنکھیں پاڑ پاڑ کر اونچی اونچی ادرو جھاڑیوں کا جائزہ لے لگا۔ سناٹا ہر طرف گمبھیر سناٹا طاری تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں ایک جگہ رک کر اپنے لیے مشکلات کو دعوت دے رہا تھا۔ میں جہاں کار سے اترا تھا عملاً وہی موجود تھا۔ اگر قاسم بکاری کے ساتھ پیش قدمی کر رہا تھا تو وہی مقام اس کا نشانہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی دانست میں زخمی شکار کے لیے اندھیرے میں زیادہ دور نکلنا دشوار ہوتا۔ میں نے خود رو جھاڑیوں میں مزید اندر گھس کر حشرات الارض کا قطرہ مول لینے کے بجائے واپس سڑک پر نکل آنے کا فیصلہ کیا، اور پھر سرعت کے ساتھ کوہنیوں کے بل زمین پر رینگتا ہوا سڑک پر آیا اور اپنی کار کے پیچھے سے گھوم کر اسی کی اوٹ میں اپنا مورچہ جما کر بیٹھ گیا۔ وقت دھیمے دھیمے گزرتا چلا گیا، لیکن صورتحال میں کوئی تبدیلی رونما نہ ہوئی تو مجھے شبہ ہونے لگا کہ کہیں قاسم کھات لگائے اس سے انتظار میں نہ بیٹھا ہو کہ میں کار میں فرار ہونے کی کوشش کروں گا۔ میں نے ایک پتھر اٹھا کر ہولے سے جھاڑیوں میں اچھال دیا۔ اس حرکت کا رد عمل توقع کے عین مطابق ہوا۔ اندھیرے میں ایک دھماکے کے ساتھ شعلہ سا تیرتا ہوا نمودار ہوا اور اسے طرف معدوم ہو گیا جہاں میں نے پتھر پھینکا تھا۔ اس کے ساتھ قاسم کی کمینگاہ بھی میری نظر میں آ گئی۔ سڑک پر موجود ہونے کی وجہ سے شعلے کا مخرج میری نظروں میں آ گیا تھا، بلکہ فائر سے پیدا ہونے والی مدھم سی بارودی انعکاس میں میں نے دو چمکتی ہوئی آنکھیں بھی دیکھ لی تھی جو فوراً ہی اندھیرے کا جز بن گئی۔ میں نے گھٹنوں کے بل سڑک پر پوزیشن دے کر ہاتھ سیدھا کیا اور اسی سمت میں گولی چلا دی۔ میرا وار کارگر رہا کیونکہ قاسم کی دردناک چیخ 100% حقیقی تھی۔ میں نے بلا توقف اسی زاویے پر دوسرا بھی فائر کر دیا اور اس بار بھی ستاروں نے میری یاوری کی، کیونکہ اس بار قاسم کی آواز میں اذیت کے ساتھ غض و غضب کی جھلاٹ بھی شامل تھی۔ اس بار شاید اس نے بھی میری پوزیشن دیکھ لی تھی۔ وہ غصے کے عالم میں ٹریگر دباتا ہی چلا گیا۔ دو گولیاں سنسناتی ہوئی آئی اور کار کے باڈی سے ٹکرا کر دم توڑ گئی۔ اس کے بعد فضا میں محض ٹائیگر کی کھٹ کھٹ گونج کر رہ گئی۔ میں پوری قوت سے قاسم کے کمینگاہ کی طرف توڑ لگا دی۔ اس نے غصے اور جھلاٹ میں خود ہی اپنا بھرم کھول دیا تھا۔ 7 گولیاں چلانے کے بعد اس کے پستول کا چیمبر خالی ہو چکا تھا اور میں اسے دوبارہ چیمبر لوڈ کرنے کا موقع دیے بغیر اس پر ٹوٹ پڑنا چاہتا تھا۔ میرے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز نے اس کے اوسان خطا کر دیے اور اس نے پوری قوت سے اپنی آہنی پستول مجھ پر کھینچ ماری۔ شاید اپنی چالاکی کے زور میں وہ بھی فاضل راؤنڈز نہیں لایا تھا۔ پستول میری پنڈلی سے ٹکرایا تو میں درد کی شدت سے وہیں بیٹھتا چلا گیا۔ میں نے پوری قوت سے دانت بھینچ کر درد کی ناقابل برداشت لہر پر قابو پانے کی کوشش کی اور پھر لپک کر قاسم پر ٹوٹ پڑا جو جھاڑیوں میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ زخمی ہونے کے باعث اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں تھا۔ پہلے ہی وار میں نے اسے بری طرح رگیت کر رکھ دیا۔ جبڑوں پر پڑنے والے مکوں نے غالباً اس کے سارے دانت ہلا کر رکھ دیے تھے، لیکن وہ سمجھ چکا تھا کہ اب اس نے ہاتھ پیر ذرا بھی ڈھیلے چھوڑے تو زندہ نہ بچ سکے گا۔ اس نے وحشیانہ مار کی پرواہ کیے بغیر میرے نرخرے پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش شروع کر دی اور میں اسے چھوڑ کر اٹھ گیا۔ اس نے میری ٹانگوں سے لپٹ پڑنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ٹھوکروں سے اسے پیچھے الٹ جانے پر مجبور کر دیا۔ ٹھہرو ڈیڈی، میری بات سنو، وہ بری طرح ہانپتے اور کرہاتے ہوئے بولا۔ شاید اس دوران میں مغلظات کے تبادلے میں آواز کی بنا پر وہ مجھے پہچان چکا تھا، لیکن اس وقت میرے سر پر خون سوار ہو چکا تھا۔ قاسم کے ہاتھ طارق سمیت متعدد انسانوں کے خون میں رنگے ہوئے تھے اور وہ میری آزادی کا بھی دشمن ہو چکا تھا۔ اپنے مفاد کے لیے اس نے A2 کے خلاف میرے ساتھ سمجھوتا کیا، لیکن A2 کی خوشنودی کے ذریعے بڑا فائدہ ملنے کی امید پر مجھ سے دغا کرنے پر تل گیا۔